بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر یہ سوال بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ کن خواتین سے نکاح کرنا جائز ہے، کن سے جائز نہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے اسے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ہم اسے سمجھانے کے لیے 4 اصول پیش کریں گے۔ اگر یہ 4 اصول یاد کر لیے جائیں تو انسان کے لیے بالکل بآسانی سے یہ فیصلہ کرنا ممکن ہوگا کہ کس عورت سے رشتہ کرنا جائز ہے، کس سے رشتہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ 4 اصول کون سے ہیں؟ پہلا اصول، انسان کے والدین، والدین کے والدین، ان کے والدین یعنی جن لوگوں کی نسل سے انسان ہے، وہ ان کے باپ دادا یا ان کے والدین یا ان کے والدین اسی طرح اس کڑی میں آتے ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا اصول، انسان کی جو اپنی نسل ہے یعنی اولاد، اولاد کی اولاد، ان کی اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسہ نواسی، ان کی پوتے پوتی کی اولاد، نواسے نواسی کی اولاد، پھر ان پر پوتے پڑپوتی کی اولاد، تو جتنی دور تک بھی چلی جائے انسان کی جو اپنی نسل ہے، ظاہر ہے اس سے رشتہ کرنا جائز نہیں۔ یہ 2 اصول تو عام طور پر انسان سمجھتے ہیں۔ اگلے 2 اصول یہ ہے کہ انسان کے والدین کی نسل، یہ بھی اس کے لیے حلال نہیں، والدین کی نسل سے بھی رشتہ کرنا جائز نہیں۔ والدین کی نسل سے کیا مراد ہے؟ بہن بھائی، بہن بھائیوں کی اولاد، ٹھیک ہے، یعنی بھانجے بھتیجے، پھر بھانجے بھتیجے، بھانجی بھتیجیوں کی اولاد، پھر ان کی اولاد، اس طرح جتنی بھی والدین کی نسل ہے تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ چوتھا اصول، والدین کے والدین یا ان کے والدین یا ان کے والدین، ٹھیک ہے، تو یہ والدین کے علاوہ جو انسان کے آباء و اجداد ہیں، ان کی سگی اولاد سے نکاح جائز نہیں، البتہ ان کی بقیہ نسل سے نکاح کرنا جائز ہے۔ مثلا والدین کے والدین میں پہلا نمبر دادا دادی، نانا نانی، تو دادے دادی کی جو سگی اولاد ہے، چچا پھوپھی، ان سے نکاح جائز نہیں، البتہ ان کی آگے جو اولاد ہے یعنی چچا زاد، پھوپھی زاد یا ان کی اولاد ان سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح نانے نانی کی جو سگی اولاد ہے تو وہ ماموں اور خالہ ہیں، ان سے نکاح جائز نہیں ہے، البتہ ان کی اولاد سے یا ان کی آگے اولاد سے، ان سب سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح اس سے اوپر چلے جائیں، یعنی والدین کے دادا دادی اور نانا نانی، تو والدین کے جو دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں تو ان کی جو سگی اولاد ہے، ٹھیک ہے، تو مثلا انسان کے باپ کا چچا یا باپ کی پھوپھی، ٹھیک ہے، یا ماں کا چچا، ماں کی پھوپھی، باپ کی خالہ، باپ کا ماموں، ماں کی خالہ، ماں کا ماموں، یہ جو مطلب ہے کہ دادا دادی کی جو کیا ہو گئی، سگی اولاد ہوگی، ان سے رشتہ جائز نہیں، البتہ ان کی اولاد سے رشتہ جائز ہے۔ جیسے سگے والدین کی مکمل نسل سے رشتہ جائز نہیں تھا، یہاں ایسے نہیں ہے، دادے دادی کی جو سگی اولاد ہے ان سے تو رشتہ نہیں ہو سکتا، البتہ دادے دادی کی جو بقیہ نسل ہے ان سے رشتہ جائز ہے۔ اسی طرح دادے کا باپ، دادی کا باپ، نانے کا باپ، نانی کا باپ، ان کی جو سگی اولاد ہے ان سے رشتہ جائز نہیں ہے، لیکن ان کی جو بقیہ نسل ہے ان سے رشتہ کرنا جائز ہے۔ تو یہ نسبی رشتوں کا بیان ہے کہ اگر یہ 4 اصول انسان اچھی طرح سمجھ لے تو اس کے لیے بالکل بآسانی فیصلہ کرنا ممکن ہوتا ہے کہ کس سے رشتہ کرنا جائز ہے، کس سے رشتہ کرنا جائز نہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ پھر دوسری بات بھی آ جاتی ہے کہ پردہ کس سے جائز ہے، کس سے جائز نہیں، ضروری نہیں، کیونکہ جو یہ 4 نسلیں ہیں جن میں 3 نسل کلی طور پر ٹوٹلی، ٹھیک ہے، جیسے انسان کے باپ دادا والی وہ جو نسل ہے جس سے انسان پیدا ہوا ہے، یا انسان کی اپنی نسل ہے، یا اس کے والدین کی نسل ہے، یہ 3 نسلیں کلی طور پر، اور جو والدین کے والدین ہیں یا ان کے والدین ہیں تو ان کی جو ہے نا نسل میں سے صرف پارشلی، جزوی طور پر جو ان کی سگی اولاد ہے اس سے پردہ کرنا جائز نہیں، باقی سب سے پردہ ضروری ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی اسی طرح جڑا ہوا ہے کہ یعنی نکاح کا جائز ہونا اور پردے کا ضروری ہونا یہ دونوں مترادف ہیں، کہ جہاں نکاح کرنا جائز ہے وہاں پردہ بھی ضروری ہے، اور جہاں نکاح کرنا بالکل جائز نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو وہاں پردہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو یہ وہ اصول تھے جو ہم نے ذکر کیے، یہ ذہن میں رہے کہ یہ صرف نسبی رشتوں سے متعلق ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم جو دودھ کی وجہ سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں ان کی تفصیل بیان کریں گے، اور اسی طرح جو شادی کی وجہ سے، سسرالی رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوتا تو ان کو بھی ہم
آگے چل کر اپنے ایک سیشن میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس کو دین کو سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔